دیکھو عورت لڑکی کا نا سب سے بڑی جو خوبی ہے پاک دامنی ہے. سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو لڑکے کی بھی تو سب سے بڑی خوبی ہے یہ, بے شک ہے لیکن سب سے بڑی نہیں. اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ ڈیزائن کا بنایا ہے, الگ الگ. کچھ بھی برائیاں عورت میں زیادہ بری ہوتی ہیں, مرد میں کم بری ہوتی ہیں. کچھ برائیاں مردوں میں زیادہ بری ہوتی ہیں, عورتوں میں اگر ہو تو وہ چلے گا. وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر مرد اگر کنجوس ہے اور عورت بھی کنجوس ہے تو مرد کا کنجوس ہونا زیادہ برا ہے, کیونکہ عورت کمزور ہے نا. کمزور کی طبیعت میں تھوڑا سا کنجوسی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس کو بڑے خطرات ہوتے ہیں, تحفظات ہوتے ہیں, اس میں اعصابی قوت کمزور ہوتی ہے, خطرات سے زیادہ ڈرتی ہے. مرد زیادہ نہیں ڈرتا خطرات سے, اس لیے وہ کل کی فکر کیے بغیر آج خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں اگر کنجوس ہیں تو عورت کی کنجوسی قابل برداشت ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ تو عورت ہے, عورت وہ تو ہوتا ہے, اس بیچاری کو خطرات ہوتے ہیں, کمزور ہے. لیکن مرد بھی اگر کنجوس ہے تو یہ بہت بری حرکت ہے. کنجوس آدمی بہت برا لگتا ہے, مرد ہمیشہ سخی اچھا لگتا ہے, کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے. اسی طرح عورت بھی اگر بزدل ہے, مرد بھی اگر بزدل ہے تو زیادہ برا کون ہے؟ بولو نا, آدمی. آدمی کا کنجوس ہونا بزدل ہونا. دیکھو آپ کی بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے, آپ دوستوں کو بتاتے ہو ابے میری بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے, لوگ ہنستے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, ارے یار بھابی چھپکلی سے ڈرتی ہے, ہاں میری بیگم تو لال بیگ سے ڈرتی ہے, یہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر عورت اپنی فرینڈس کو, سہیلیوں کو بتا رہی ہو میرا میاں چھپکلی سے ڈرتا ہے, تمہاری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی ان عورتوں کے سامنے. حالانکہ سیم جرم ہے نا, کیا ہو گیا؟ سیم جرم ہے. وہ عورت کہے گی تو نے آدمی سے شادی کی ہے, کسی عورت سے چھپکلی سے ڈرتا ہے, لال بیگ سے, کاکروچ سے ڈرتا ہے. عورت کو قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے دن میں, ٹھیک ہے بھائی, مرد نہیں جا رہا دفنانے کے لیے, ابا کو مجھے ڈر لگ رہا ہے. بیگم عورت کہے گی چوڑیاں پہن کے بیٹھ جا. کیا خیال ہے؟ میدان جنگ میں عورت, آپ فوج میں ہو یا آپ مجاہد ہو, میدان جنگ میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہو, پیچھے تانے دیے جائیں گے نا آپ کو. تو ہر برائی, کچھ برائیاں ایسی ہیں, انگریز نے تو مرد اور عورت کا کمبختوں نے فرق ہی ختم کر دیا ہے نا, ان کو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اسی طرح عورت کا ہر وقت زیب و زینت اختیار کرنا برا نہیں ہے. مرد ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے, نوک پلس درست کرتا رہے, برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کہتا ہے بھائی تو کیا زنانہ پننا ہے, ہر وقت بیٹھا ہے, کنگا بناتا رہے گا, بال بناتا رہے, سر میں ٹھوکتا رہے گا, آدمی بن یار, کیا کر رہا ہے تو اللہ نے دونوں کو سیم پیدا نہیں کیا ہے. اسی طرح کچھ خواتین لگائی بجھائی کر رہی ہیں, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر لڑوا رہی ہیں, برا کام ہے. لیکن یہ جب مرد کرے تو بہت زیادہ برا ہے. یہ گھروں میں مرد کیا کر رہا ہے, اپنی جو ہے وہ اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف غیبتیں کر رہا ہے. بھائی اپنے بھائی کو بتا رہے تیری بیگم ایسی, تیری بیگم ویسی, تیری بیگم ویسی. لوگ کیا کہیں گے, بھی زنانہ کام کر رہا ہے یار, تو کوئی مرد بن یار, تو چھوڑ دے ان کو, رہنے دے. لیکن خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں کر رہی ہوتی, ان پہ بھی برا ہے لیکن کم درجے کا برا ہے. تو میں کیا رہا تھا, وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی. یہ مثال کس کی شروع کی تھی میں نے, ہے ہاں پاک دامن ہونے پہ. تو اسی طرح یاد رکھو, بے حیائی مردوں میں بھی بری ہے اور عورتوں میں بھی بری ہے, لیکن عورت میں زیادہ بری ہے, کیونکہ عورت تو نام ہی حیا کا ہے. مردوں میں اخلاقی برائیاں فطرتاً کچھ ہوتی ہیں. مرد سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, بلا وجہ کی بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ آنکھ مٹکے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. کوئی انٹی یہاں سے گزریں گی, جب تک پورا کراس نہ کر لیں انہوں نے نگرانی لازمی کرنی ہے. دیکھا ہوگا میں نے ٹھرکی لوگوں کو دیکھتا ہوں, کوئی لڑکی آ رہی ہو نا, یہاں بیٹھے ہوں گے, یوں شروع کریں گے پوری, جیسے ہم سلام نہیں پھر رہے ہوتے, بعض امام سلو موشن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں, تو پورا گھر تک پہنچائیں گے. بری بات ہے, کرنے کا کام نہیں ہے, لیکن مردوں کا ٹھرکی ہونا یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. بہت کم پاک دامن آدمی ہوتے ہیں, مرد ہوتا ہی ٹھرکی ہے, یہ برائی ہے مرد میں. لیکن عورتیں ٹھرکی نہیں ہوتی. عورت اگر ٹھرکی ہے نا تو زیادہ بری ہے. عورت ٹھرکی ہے تو, کیونکہ تمہارا تو کمال ہی یہی تھا حیا, تبھی تو عورت کے لیے ایک مرد ہے کہ وہ ایک مرد پہ ہی اپنا سربراہ مانتی ہے. اس کو نہیں چاہیے روز مرد بدلنے کا شوق نہیں ہے. مرد کم وقت, کل کا کسی کم وقت نہیں کہنا چاہیے. بیچارے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, میری 4 بیویاں ہیں, مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, میں ایک کو طلاق دے کے اس سے شادی کر سکتا ہوں, کیا شرعاً یہ جائز ہے, حلال ہے اسلام میں؟ میں نے کہا جس کو تم چھوڑو گے اس کا گھر تباہ نہیں ہوگا, برباد نہیں ہوگا اس کا. کہہ رہے ہاں یہ تو ہے, ہاں یہ تو ہے. پھر میں نے کہا کہ اس کو کیوں زندگی برباد کر رہے ہو بیچاری کی؟ کہہ رہے لیکن مجھے عشق ہو گیا, اب مجھے زنا کا خطرہ ہے. میں نے کہا کمبخت 4 شادیوں کے بعد بھی تجھے زنا کا اگر خطرہ ہے نا تو ویسے ہی واجب التعزیر ہے. زنا کے بغیر ہی تجھے کوڑے لگنے چاہیے. اتنے ٹھرکی, سمجھ رہے ہو؟ غلط ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں تو یہ فطرت بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ٹھرکی بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. 4 بیویاں اور کمبخت کو ایک کو طلاق اس نیت سے دینا چاہ رہا ہے کہ میں نے کہا پھر میری بات چیت بند ہو گئی اس سے. مجھے تو غصہ آ جاتا ہے پھر کہ بھائی اپنی بہن بیٹی کو رکھ کے سوچ یار, تیرا بہنوں ہی تیری بہن کو طلاق دے رہا ہو کہ مجھے وہاں پسند آ گئی ہے اور چونکہ مجھے زنا کا خطرہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. آپ جیسا داماد اور بہنوئی چاہتے ہو تو دوسرے کی بیٹیوں کو بھی اسی طرح سے تحفظ دو. تو طلاق تو شدید مجبوری میں اسلام نے رکھی ہے, ایسی تھوڑی کہ ادھر عشق ہو گیا اور کم 4 کے بعد بھی تجھے عشق ہو رہا ہے, 4 کے بعد تو ابھی چھوڑو آگے چلو, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا. لیکن مرد ہرکی ہوتے ہیں, عورت کا کبھی کوئی ایسا کیس نہیں آتا. عورت کو ایک آدھ سے عشق ہو جاتا ہے, بس اسی سے وفا کرتی ہے. بہت ٹھرکی ہوگی تو زندگی میں کسی دوسرے سے ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آج وہ اچھا لگ رہا ہے, آج جمشید اچھا لگ رہا ہے, آج کل غفار اچھا لگ رہا تھا, پرسوں ستار بھائی سے عشق. ایسا نہیں ہو سکتا, اس کو ایسا نہیں ہوتا. مردوں کے تو ہو رہا ہے, یہ آپ کے سامنے کل کی رپورٹ میں نے رکھ دی نا. تو عورت کا پاک دامن ہونا, عورت کی صفت ہے پاک دامنی. اگر وہ پاک دامن ہی نہیں ہے تو بھائی پھر کیا رہ گیا, پھر وہ بیوی بنانے کے قابل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, عورتیں شوہروں پہ شک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تقریباً ہر عورت ہی کرتی ہے, چاہے جتنا نیک آدمی ہو. لیکن کیا مرد بھی بیویوں پہ شک کرتے ہیں اس طریقے سے؟ نہیں کرتے, ان میں ریشو بہت کم ہے. عورت کا شوہر پہ شک کرنا یہ پازیٹیو ہے, یہ محبت کی علامت ہے کہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے میرا میاں کہیں اور توجہ تو نہیں کر رہا. تو میاں سے محبت میں وہ پاگل ہو جاتی ہے, وہ نہیں بھائی ادھر کیوں دیکھا, اس آنٹی کو کیوں دیکھا. اس کو پازیٹیو لیا جاتا ہے سوسائٹی میں. لیکن اگر آپ نے بیوی پہ شک کرنا شروع کر دیا تو اس کو کیوں دیکھ رہی تھی, تو یہ نیگیٹو ہے. اس کا مطلب آپ تو اپنی بیوی کے کیریکٹر پہ شک کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو. اس کو پازیٹیو نہیں لیا جاتا کہ مرد کو عشق اتنا زیادہ ہے اپنی بیوی سے. نہیں بھائی, یہ تو بہت, اس کا مطلب آپ نے تو بہت الزام لگا دیا اس کے اوپر, بہت نیگیٹو سمجھا جاتا ہے اس کو. تو اس لیے عورت کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ پاک دامنی. زندگی میں اس کے شوہر ہی آئے اس کی زندگی میں بس. اگر پہلے اتنے بوائے فرینڈ, ان سے دوستیاں, ان سے میرے سامنے جو واقعات آتے ہیں میں بتاتا نہیں ہوں, مجھے سے برائی پھیلتی ہے. کیسے کیسز آئے ہیں کہ پہلے اتنے سارے بوائے فرینڈ تھے, اب شادی ہو گئی تو ٹھیک ہے, شروع میں تو بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے, لیکن جہاں تھوڑی سی کمزوری مرد میں آئی نا, اکنامکلی کمزور ہوا, فزیکلی کمزور ہوا, ہر مرد 100% کامل نہیں ہوتا, تھوڑا ٹائم گھر میں کم دے رہا ہے, تو نکالا جمشید کا نمبر اور اس سے گپ شپ شروع. بھائی کوئی بات نہیں, کالج میں فرینڈ تھا, ٹائم اچھا پاس ہو جاتا تھا, پرانے گانے اچھے یاد تھے اس کو, اب لیٹسٹ گانے بھی اس کو یاد ہیں. میرا والا تو نہ نئے سناتا ہے نہ پرانے سناتا ہے, سناتا ہوگا پتہ نہیں کس کو سنا رہا ہے جا کے. خیر, تو پھر وہ جمشید کا نمبر نکالا, پھر غفار کا نمبر, پھر ان سے دوستیاں. شروع میں تو صرف SMS بازیاں چلتی ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں. وہ حالات ہوتے ہیں کہ میں تو سوچتا ہوں کسی برساتی نالے میں گھس کے زندگی وہاں گزاروں, لوگوں سے کٹ جاؤں. ایسے ایسے واقعات آتے ہیں, نہیں کہتا ہے یار مجھے نہیں سناؤ خدا کے لیے. پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے, اللہ نے میاں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میاں بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ایک طرفہ بات نہیں کر رہا میں. تو اس لیے بھائی سب سے بڑی کوالٹی عورت کی کیا ہے؟ بولو, پاک دامنی. باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے؟ شوہر کے. بیوی بنانے کے قابل یہی ہے بس. باقی علاج کے لیے ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر الگ اس کی کوالٹی, ٹیچنگ کے لیے لیڈی ڈاکٹر کی الگ کوالٹی. بزنس کرنا ہے کسی لیڈی کے ساتھ, اس کا تو تجربہ ہونا چاہیے بھائی. جمشید کے ساتھ بھی بزنس ڈیلنگ آتی ہے اس کو, ستار کے ساتھ بھی بزنس پارٹنر کا الگ. لیکن بیوی بنانے کے لیے سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ منہ سے پھوٹ لو نا, پاک دامن. اس کی زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی مرد نہ آیا ہو. ویسے مارکیٹ میں ایسا مال ملنا, چلو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بس آخری سوال بھائی کا لے لیتے ہیں. بلوچستان سے آپ سے ملاقات. اچھا ملتے ہیں. اور بھائی جلدی شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آج کل پولیو والے بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں. پولیو والے بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں, تو پلا دو پولیو, نشان لگوا لو, پھر نہیں سختی کریں گے. پولیو کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے, افریقہ کے سے بھی. اس لیے وہ سختی کر رہے ہیں کہ یہ جڑ سے ختم کرنا ہے اس پولیو کو. جی دولہا ہاں پڑھ سکتا ہے. کبھی ایک جگہ میں نے دیکھا ہے دولہا خود پڑھ رہا تھا نکاح, ہاں تو وہ شرعاً جائز؟ ہاں جائز ہے. حنیفہ انصاری بنت عقیل احمد, اور مہر ہے 57,000 سونے کی مد میں. ان کے وکیل کون ہیں دلہن کے؟ حنیفہ انصاری کے. محمد شعیب صاحب کہاں ہیں جناب؟ محمد شعیب آپ ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 57,000 روپے مہر جو سونے کی شکل میں ہوگا اس مہر میں نکاح حنیفہ ہی نام ہے نا, حنینہ انصاری, اجازت دی کہ حنینہ انصاری بنت عقیل احمد کا نکاح میں محمد شارق ولد محمد شاہد سے کروں, 57,000 روپے مہر. ٹھیک ہے. محمد طاہا ولد محمد شاہد آپ ہیں. یہ حنینہ جو ہے نا اس کو صحیح کر لینا, یہ حنیفہ ٹائپ کا لکھا ہوا ہے, فے بنایا ہوا ہے اس کو. محمد طاہا ولد محمد شاہد, دلہن کا نام ہے مقدس حسین انصاری. بھائی صاحب حسین لکھا ہوا ہے یار.
یار نکاح نامے پہ تو صحیح لکھا کرو. مقدس جمیل ہے اس کو, یہ حسین لکھا ہوا ہے انہوں نے. مقدس جمیل انصاری بنت اشتیاق احمد, اور مہر ہے جی 57,000. ان کے وکیل کہاں ہیں؟ محمد کاشف صاحب. آپ نے اجازت دی کہ 57,000 روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا, اس مہر میں مقدس جمیل انصاری بنت اشتیاق احمد کا نکاح محمد طاہا ول محمد شاہد سے کروں, اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. محمد شارق, جناب محمد شارق ول محمد شاہد, میں نے 57,000 روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا, اس مہر میں آپ کا نکاح حنینہ انصاری بنت عقیل احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے. جزاک اللہ. محمد طاہا ول محمد شاہد, مائک لے لینا ہاتھ میں. اب آپ کا ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ اب آپ ہی کا ہوتا رہے گا, باقیوں کو بھی چانس دو نا. مائک نہیں چھوڑ رہا تھا دولہا. محمد طاہا ول محمد شاہد, میں نے 57,000 روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا, اس مہر میں آپ کا نکاح مقدس جمیل انصاری, یہی نام ہے مقدس جمیل, جبین, لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی آپ پہلے چیک کیا کرو. محمد طاہا ول محمد, ان سے وہ کہاں ہیں, ان کے وکیل کہاں ہیں؟ آپ نے اجازت دی. مقدس جمیل جبین, جیم بھائی, مقدس جبین انصاری کا نکاح بنت اشتیاق احمد, ان کا نکاح میں محمد طاہا ول محمد شاہد سے کروں, اجازت ہے؟ جناب محمد طاہا ول محمد شاہد, میں نے مقدس جبین انصاری بنت اشتیاق احمد کا نکاح 57,000 روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا, اس مہر میں نے آپ سے نکاح کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول کیا. جزاک اللہ, بڑی نماز. اللہ کرے ایسے ہی شریف ہمیشہ رہو. کتنی شرافت سے قبولتے ہیں نا, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ شریف دنیا میں کوئی ہے نہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ مبارک کرے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جب بھی نکاح ہوا کریں نا, دولہا کو بھی ویڈیو میں لایا کریں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں نے دنیا میں سفر کیا ہے, کسی قوم میں بھی اس عمر میں نکاح نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جوان لڑکا لڑکی ہوتے ہیں, ان کے نکاح ہوتے ہیں. آپ جس قوم میں بھی جائیں, بڈھے بڈھیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. وہ دلہن نے میک اپ کر کے اس کو, بڈھیا کو بنایا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے پورے ڈسٹمپر کے پورے ڈبے خالی کیے ہوئے ہوتے ہیں. جو اس کی دادی بننے کی عمر ہوتی ہے اس میں وہ دلہن بن رہی ہوتی ہے. پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے نا اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے دلہن. اور دولہا کو بھی بیوٹی پارلر میں پورے ڈبے وبے ڈسٹمپر کے خالی کر کے اس کو, بھائی لونڈے لپاڑے. یہ دیکھو آپ کی ماشاءاللہ ایج کتنی ہے؟ 24 ہے. یہ عمر ہے یار, ابھی میرے حساب سے لیٹ ہو گئے, لیکن بہرحال یہ جوان آدمی لڑکوں کا کام ہے. جوان لڑکیاں ہوں, جوان لڑکے ہوں, یہ دولہا دلہن بنے, دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں. ان کا جوڑا ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, آپس میں عشق ہوتا ہے. آپ دیکھ لو جا کے, ابھی لبرل لوگوں کے ہاں 40 سال کا 50 سال کا دولہا, دلہن بھی کوئی 48-49 کے اس میں چل رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ کیا رہ گیا ابھی. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے, مسلم سوسائٹی کا. 20 سال میں ماشاءاللہ اپنا گھر بسا لیتے ہیں. تبھی تو میں نے کہا نا, وہ ہمارے بھانجے کی
بچے کی تصویر اپنی پھپھو کی گود میں، وہ میں انشاءاللہ نیٹ پہ وائرل کروں گا، ان کی پھپھو سے اجازت لے لوں. اگر اس بچے کی پھپھو نے اجازت دے دی تو انشاءاللہ میں اس بچے کی اپنی پھپھو کے ساتھ تصویر شائع کروں گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ اللہ ان کی پھپھو کو لمبی زندگی دے تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کے شادی کرے اور اس کا بچہ پیدا ہو تو پھر وہ ان کی گود میں بٹھا کے ہم کہیں گے پھپھو کی گود میں ہے. یہ امام مہدی کو دیکھ کے جائیں یہ لوگ. سمجھ رہے ہو؟ چلو چلے بھائی وہ سوالات دے دیں. حافظ جواد الرحمان سیکٹر 8 کے لیے دعا کروا دیں. لیاقت نیشنل میں ایڈمٹ ہیں, سیریس کنڈیشن ہے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. دل سے دعا ہے جی. کیا بیٹے کا نام محمد سیان رکھ سکتے ہیں؟ سیان کیا ہے؟ میں نے نہیں سنا بھائی سیان کوئی نام, میرے علم میں نہیں ہے کوئی سیان. ایک سے زائد 2, 3 یا 4 ازواج میں کیسے انصاف برابری کریں؟ اس پر کسی مشہور عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہو. میری کتاب ہے نا 4 شادیوں کی ضرورت کیوں, وہ کتاب پڑھیں. اس میں شروع میں عدل کے حکام ہی ہیں, حقوق کے حکام ہیں. ڈیٹ کیا ہے شرعی لحاظ سے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ ڈیٹ پر جا رہے ہیں, ڈیٹ کرنی ہے, ڈیٹ مارنی ہے, یہ لکھا ہوا انہوں نے. سب حرام کاریاں ہیں, حرام کاریاں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں پہلے ہم سمجھنا چاہتے ہیں لڑکی کو تاکہ شادی کے بعد ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری زندگی چلے گی کہ نہیں چلے گی. سمجھنے کے لیے ہم یہ ڈیٹ مار رہے ہیں. جس کام کا آغاز ہی حرام کاریوں سے ہونا تو سمجھ لو اس میں برکت ختم. بنیادی حرام کاریوں سے شروع ہو رہی ہے. انگریز نے یہی کرنے کے لیے فزیکل ریلیشن بھی قائم کیا کہ یار سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے ریلیشن بھی ہو. پھر انہوں نے کہا سمجھنے کے لیے ضروری ہے 1-2 بچے بغیر شادی کے پیدا کر کے دیکھو چل بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ابا اماں کی شادی میں وہ تمبو لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ حرام کاریاں ہیں. شریعت نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے, ایک نظر اس کو دیکھ لیا جائے. اگر کوئی میچور ہے, جیسے 40-45 سال کی میچور لڑکی یا آدمی بھی 40-45 سال کا ہے, ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کرنے کی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں, ایک آدھ دفعہ ریزرو ہو کے. لیکن کنواری بچیوں میں یہ بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں سسرال کے حساب سے. لیکن میچور عورتیں ہیں تو ان میں اس کی گنجائش. اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, یہ پھر اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہو. اور دیکھ لو آج کل طلاق کا ریشو 1 سال 2 سال منگنیاں چلتی ہیں, دوستیاں چلتی ہیں, شادی کے فوراً بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے. شادی کے بعد کی زندگی کو اس سے پہلے کی زندگی میں سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. میں محمد شاہزیب خان ابن محمد رضوان خان ابن شامت خان نعمت خان, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دوبارہ سے شاہزیب خان ول محمد رضوان خان ول نعمت خان لکھا ہوا ہے, بے کا نقطہ نہیں ہے. بہرحال میں انڈیا سے ہوں, آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں انڈیا میں آپ کے دادا کے گھر کے پاس رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے دادا محمد شفیع خان تھے. ہم لوگ پٹھان ہیں, اصل میں انڈین پٹھان نہیں ہوتے جو انڈیا میں کاکڑزئی پٹھان ہے. تو انڈیا میں بہت سے خان تھے جو مائگریٹ کر کے آئے. اب وہ اردو بولتے ہیں. کراچی میں اردو اسپیکنگ میں بہت بڑی تعداد پٹھانوں کی ہے, تو اب اردو اسپیکنگ کہلاتے ہیں وہ. تو ہمارے دادا انڈیا میں سنسار پور میں محمد شفیع خان, انہوں نے 60 سال 60 ایئرس ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن حفظ کروایا ہے. 60 سال, اور سینکڑوں حافظ تیار کیے ہیں جن میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں وہاں سے ہوں. انڈیا گیا تو سب سے پہلے اس جگہ جاؤں گا ضرور. اچھا میرے بھائی, آپ کے دادا کے گھر کے پاس رہتا ہوں. میرا دوست آپ کے پاس آیا ہوا ہے. آپ میرے دوست کے نمبر سے مجھ سے بات کر لیں, اور آپ کا گھر آج بھی ویسا ہی ہے. دادا کے پاس ریپیئرنگ کے پیسے نہیں تھے میرا خیال, ویسے ہی اللہ خیر کرے. اچھا ویسے ہی کہوں میں یادگار کے طور پر. اور آپ کا گھر آج بھی ویسا ہی ہے. میں نے دوست کو تصویر بھیجی ہوئی ہے, اور آپ کے دادا کے گھر کا پتہ گاؤں سنسار پور, ضلع سہارنپور, UP انڈیا. ہاں مجھے الحمدللہ ہمارے جب سے میرے بیانات گئے نا تو ریلیٹیو کا وہاں سے رابطہ ہوا ہے, وہ ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں آپ کے دادا کا گھر. اور آپ کے دادا میرے بھائی جب انسان کو دفنایا, میرے پردادا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. ہمارے دادا کے جو ابا تھے نا, ان کا نام تھا محمد خلیل خان, اور ان کے ابا کا نام تھا محمد احمد خان. تو محمد احمد خان وہ بھی حافظ قرآن تھے. محمد احمد خان کے بیٹے تھے محمد خلیل خان, وہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن تھے. محمد خلیل خان کے بیٹے تھے محمد شفیع خان, وہ تو پھر بچوں کو حفظ کرواتے تھے. محمد خلیل خان کے بیٹے تھے
میرے والد صاحب محمد شفیع خان، وہ بھی حافظ قرآن، محمد شفیع خان کے بیٹے تھے. ہمارے والد صاحب مسعود علی خان، وہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن تھے، اور ان کا بیٹا مفتی طارق مسعود خان آپ کے سامنے، اب تک کی رپورٹ کے مطابق آپ کے سامنے ہوں. آئندہ کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے بعد قبر پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ انسان کو جب دفنایا جاتا ہے تو قبر پہ یہ پڑھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. قبر پہ حدیث میں آتا ہے کہ میت کے لیے جب اس کو دفنایا تو اس کے لیے دعا کرو تاکہ اس کا سوال جواب آسان ہو جائے. اور یہ آج کل کسی نے بڑا ایک چٹکلا سا بھیجا، لیکن بڑا سبق آموز چٹکلا تھا، کہ ایک آدمی کسی کو قبر میں دفنا کے آیا نا، اب اس سے پوچھا کہ ہاں کوئی کسی سے قرضہ مانگنے آیا کہ مجھے پیسے دے دے تو میں تجھے 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا، اور وہ کسی کو دفن کر کے آ رہا تھا. تو اس نے کہا اچھا یہ بتا، جس کو تو دفن کر کے آیا ہے تو کوئی چانس ہے کہ وہ دوبارہ نکل کے واپس آ جائے؟ اس نے کہا نہیں. کہہ رہے نہیں، اگر کوئی بہت قابل اعتماد آدمی تجھے گارنٹی دے کہ یہ 1 مہینے بعد قبر سے نکل کے آ جائے گا، بہت ہی قابل اعتماد ہو، تو مان لے گا؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے نہیں یار، تیرے باپ بولے جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، وہ بولے کہ نہیں 1 مہینے بعد قبر سے واپس آئے گا. اس نے کہا نہیں یار کہاں آئے گا؟ تو کہا اسی طرح جب تو پیسے لے کے جائے گا نا تو نہیں واپس آئے گا. سمجھ رہے ہو؟